مولانا مرتضیٰ صاحب جی امام صاحب کے پیچھے جی اگر 3 رکعت چھوٹ جائیں جی تو انہیں پورا کیسے کریں؟ ہاں ماشاءاللہ، دیکھیے کتنا ضروری سوال کیا ہے آپ نے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس بات کو جانتے ہی نہیں ہیں اور نماز اپنی خراب کر جاتے ہیں. یہ بہت ضروری اور اہم سوال ہے. میں بہت آسان جملوں میں سمجھا دینا چاہتا ہوں. امام صاحب کے ساتھ ہم 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں. ٹھیک. اس میں ہمیں امام صاحب کے ساتھ صرف 1 ہی رکعت ہاتھ آئی ہے، 3 ہماری چھوٹ گئی. ٹھیک. تو اب ہم جو رکعت آخری والی امام صاحب کے ساتھ آئی ہے اس میں التحیات پڑھیں گے عبدہ و رسولہ تک، درود شریف نہیں پڑھیں گے. امام صاحب پوری پڑھ کے سلام پھیریں گے اور ہم جو ہے اللہ اوپر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے. اب جب ہم کھڑے ہو گئے تو ہمیں پہلے ثنا پڑھنی ہے سبحانک اللہم، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ، پھر الحمد، پھر سورت، پھر رکوع اور سجدے کرنے ہیں اور ہمیں بیٹھ جانا ہے، قاعدہ کرنا ہے. اچھا. مطلب اسی رکعت میں ہمیں قاعدہ کرنا ہے. ایک وہ جو امام صاحب کے ساتھ پڑھی تھی وہ، اور ایک یہ جو اپنے اکیلے میں پڑھی، یہ 2 رکعتیں ہو گئیں. ہمارا قاعدہ ہوگا یہاں پہ. اچھا. ٹھیک. تو قاعدہ ہوگا، قاعدے کی شکل یہ ہے کہ التحیات پڑھیں گے عبدہ و رسولہ تک، درود شریف نہیں پڑھیں گے اور اللہ اوپر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے. 2 رکعتیں پوری ہو گئی. 2 رکعتیں پوری ہو گئیں. اب جو باقی 2 رکعتیں بچی ہیں تو اس میں پہلی رکعت میں بسم اللہ پڑھ کے ہمیں الحمد پڑھنا ہے، پھر سورت ملانی ہے، پھر رکوع اور سجدے کرنے ہیں. پھر ہم چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو اس میں ہمیں صرف الحمد پڑھنا ہے، سورت نہیں ملانی ہے. اچھا. ہاں، اس میں صرف الحمد پڑھنا ہے، سورت نہیں ملانی ہے. اور الحمد پڑھ کے پھر رکوع کریں گے، پھر سجدے کریں گے، پھر قاعدہ کریں گے. قاعدے میں تشہد پڑھنا، التحیات، درود شریف پڑھنی ہے، دعائے معصورہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد میں سلام پھیر دینا ہے. یہ بالکل آسان سا طریقہ ہے. اس طریقے سے نماز پڑھیے گا، آپ کی نماز ہو جائے گی.